جب آپ کو عقیدے اور علم و عمل کی یہ بازو مل گیا تو پھر آپ طالب ہو جائیں ان منازل کی قطع کرنے کی جو ظلمانی ہے یا نورانی ہے، یعنی آپ سلوک اور تصوف شروع کر لیں۔ لیکن یہ جاننا چاہیے کہ یہ جو منازل ہے اللہ رب العزت کی وصل و قرب کے جو ہم طے کرتے ہیں یہ آپ اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، لیکن جب آپ یہ منازل قطع کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا ایک ایسے شیخ کامل مکمل ہوگا جو آپ کو توجہ کریں گے، اور وہ شیخ کامل خود بھی کمال تک پہنچا ہوگا، مکمل دوسروں کو بھی کمال تک پہنچانے والا ہوگا، راہ دان اس کو راہ طریقت کا پتہ ہوگا، راہ بین اس نے یہ رستہ دیکھا ہوگا، اور راہ نما اور رستہ دکھانے والا ہوگا۔ ایسے پیر صاحب کے پاس جائیں۔ بس جب آپ ایسی پیر صاحب کے ساتھ مل جائیں جو ان کے تصرفات بھی ہے، شیخ بھی ہے، کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، راہدان بھی ہے، راہبین بھی ہے، راہنما بھی ہے، تو ان کی نظر شافی ہے، شفا ہے امراض قلبیہ کے لیے، اور ان کی توجہ جو ہے وہ اخلاقی ردیہ اور نامرضیہ کو ختم کر دینے والا ہے۔ پس اول آپ شیخ کامل مکمل کو طلب کر لیں۔ سب سے پہلے آپ جائیں شیخ کامل مکمل کی طلب کریں۔ اگر خداوند کریم کے فضل و کرم سے آپ کو اللہ کریم نے کسی کامل شیخ سے ملا دیا، شیخ کی اس معرفت کو آپ عظیم نعمت تصور کریں اور اپنے آپ کو ان کی دربار میں ملازم جانیں، اور آپ مکمل طور پر ان کی تصرفات کی منقاد اور ان کی تصرفات کے تابع ہو جائیں۔ شیخ الاسلام ہروی رحمہ اللہ الباری خواجہ عبداللہ ابن ابی منصور محمد الانصاری، جس کو شیخ الاسلام ہروی کہتے ہیں، عبداللہ انصار رحمہ اللہ، آپ فرماتے ہیں الہی چیست این کے دوستان خود را کردی کہ ہر کی ایشان را شناخت تو را یافت اور واتا تو را نہ یافت ایشان را نہ شناخت۔ یا اللہ تو نے اپنے بندوں کو کیسے بنایا کہ جنہوں نے بھی ان کو جانا اس نے تجھے پایا، اور جب تک تجھے نہیں پاتے اس وقت تک ان کو نہیں پہچانتے۔ اللہ کی ولیوں کے پہچان آپ مبارک ارشاد فرماتے ہیں اللہ آپ نے اپنے دوستوں کو کیسے بنایا کہ جس نے بھی تیرے دوستوں کو پہچانا اس نے تجھے پایا، اور جب تک تجھے نہ پایا ان کو نہیں پہچانا، اللہ کے دوستوں کو نہیں پہچانا۔ سبحان اللہ۔ یہ اپنے آپ کو بالکل یا شیخ کے اختیار میں گم کریں اور اپنی تمام جو مرادات ہے اس کو پس پش ڈال دے، اپنی کمر ہمت کو ان کی خدمت میں باندھ دے، اور جو بھی شیخ ان کو امر فرمائے اسے سرمایہ سعادت جانے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے جان و دل سے سعی کر لے۔ شیخ مقتدیٰ نے اگر ان کو دیکھا کہ ان کی کیپیسٹی اور استعداد کے مطابق کون سا ذکر ہے تو شیخ ان کو اسی ذکر کا امر کریں گے، ان کو کہیں ذکر قلبی کرو، پھر کچھ عرصے بعد دیکھیں گے ذکر قلبی ان کا چل رہا ہے تو پھر اس کو ذکر روحی دیں گے، پھر سری، خفی، اخفا، نفسی، قلبی، یا سارے۔ اچھا، اور اگر شیخ یہ متوجہ رہیں کہ ان کا حال جو ہے نا اب مراقبے کے ساتھ ہے تو مراقبے کا حکم دے دیتا ہے، مراقبہ کر لے۔ اور اگر شیخ کہیں کہ نہیں جی نہ یہ ذکر کرے لطیفہ قلب میں نہ کچھ، صرف جو ہے نا وہ شیخ کی صحبت ان کے لیے کافی ہے، تو وہ شیخ کی صحبت کو اختیار کر لے۔ بس آپ اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کر دے، اب شیخ جانے تیرا حال جانے۔ شیخ کی مرضی ہوئی تو تجھے حکم دیں گے کہ بھئی ذکر کرو، تجھے حکم دیں گے لطیفہ قلب میں ذکر کرو، تجھے حکم دیں گے ذکر لسانی کرو، ذکر باطنی کرو، نفیس بات کرو، مراقبات کرو، یا تجھے کہیں گے کہ کوئی ذکر تم نے نہیں کرنی، بس صحبت میں بیٹھو، صحبت اختیار کرو۔ یہ شیخ پر چھوڑ دیں آپ۔ اگر آپ کو کچھ شرائط میں تقصیر ہو گئی تو آپ اپنی شیخ کی صحبت کو اپناؤ، ہو سکتا ہے کہ شیخ کی صحبت کی برکت کی وجہ سے اللہ تمہاری ان شرائط میں جو آپ نے اس میں کمی بیشی کی ہوئی ہے اللہ اس کو معاف فرما دے۔ آپ نے بہت کوشش بھی کی لیکن شیخ ایسے آپ کو نہیں ملا۔ اگر آپ مرادوں میں سے ہو، ایک ہوتا ہے مرید، ایک ہوتا ہے مراد، اگر آپ مرادوں میں سے ہو تو سکتا ہے اللہ کریم تجھے خود بخود جو ہے وہ اپنی فضل و کرم سے تجھے کسی شیخ سے ملا دے گا۔
اور اللہ کریم عنایت کی وجہ سے، اپنی فضل و کرم کی وجہ سے آپ کے کام کے لیے کفایت رکھتا ہوگا۔ جو بھی شرط اور آداب درکار ہوگا اللہ کریم تجھے خود الہام فرماتا رہے گا۔ اور جب بھی آپ سلوک میں آئیں تو منازل سلوک جب آپ طے کرتے ہیں تو روحانیات اکابر کو وسیلہ بنائیں اس رستے کا۔ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب آپ سلوک و تصوف میں آئیں تو روحانیات جو اولیاء اللہ کی ہے ان کا مدد لیتے رہو، ان سے مدد لیتے رہو۔ مجد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مکاتیب شریف میں شروع والے مکتوبوں میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس راہ میں بڑی ممد و معاون فلاں 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 اولیاء اللہ رہے، تو ان کی روحانیت سے بھی آپ جو ہے نا وہ امداد لیتے رہو، کیونکہ عادت اللہ اس پر جاری ہے کہ قطع راہ سلوک میں روحانیات مشائخ کی ضرورت پڑ جاتی ہے اگر آپ مراد ہو تو، اور اگر مریدان است کاری او بتوسط شیخ مقتدا در خطر است، اگر آپ مراد نہیں ہے اور آپ مرید ہے تو بغیر شیخ مقتدا کے آپ کا سارا کام جو ہے وہ خطر ہی خطر میں ہوگا۔ اور یہ بھی لازم جانیں کہ جب آپ اپنی شیخ کے پاس جائیں تو شرائط اس راہ کی جو شرائط ہے، جو آداب ہے، وہ لوازم میں سے ہے۔ شرائط جو ہے وہ مشائخ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، وہاں سے آپ ملاحظہ کر لیں۔